خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے لائے ہوئے دین کی وجہ سے آج ہم صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ اگر ہمارے اوپر اللہ کا خاص فضل اور اللہ کا خاص احسان نہ ہوتا، ہم میں سے ایک مسلمان بھی صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا تھا۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا خاص فضل ہے۔ جس طرح اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، کہ جس کو اللہ چاہتا ہے پاکیزگی، طہارت، نظافت، ایمان، توحید، تمسک بالسنہ، صحیح صراط مستقیم کی ہدایت، دین محمد کی رہنمائی، دنیا اور آخرت کا چمکتا ہوا نور اللہ صرف اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ اس کے لیے اللہ کا ایک خاص معیار اور خاص میرٹ ہے۔ نہ اللہ کسی نسل کو دیکھتا ہے، نہ کسی قوم کو دیکھتا ہے، نہ کسی قبیلے کو دیکھتا ہے، نہ رنگ کو دیکھتا ہے، نہ مال و دولت کو دیکھتا ہے، نہ عہدے اور منصب کو دیکھتا ہے، نہ دنیاوی لحاظ سے اونچ نیچ کو دیکھتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا وہ اللہ کے قریب آئے گا، جس کے پاس عہدہ بڑا ہوگا اس کو ہدایت ملے گی، جو زیادہ ذہین و فطین ہوگا وہ توحید کی طرف آئے گا، یا جو تھوڑا کم عقل ہوگا اس کو اللہ اپنی جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ بات نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین کا ایک مختص کوٹہ ہے، ایک بڑی زبردست، یہ اللہ کی طرف سے ایک مخصوص پیکج ہے کہ دنیا کے اندر 8 ارب انسانوں میں، اس وقت دنیا میں 8 ارب سے زیادہ انسانی آبادی کے اندر صرف 1 ارب 75 کروڑ صرف مسلمان ہیں جن کے پاس عقیدہ ہے، یا کم از کم آپ نچلے لیول کے مسلمان کو اگر اس کے لیے لیں تو وہ مسلمان ہوتا ہے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 چیزیں جس کے سینے میں موجود ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اور مسلمان جتنا مرضی بھی گر جائے، جتنا مرضی گناہگار ہو جائے، جتنا مرضی بڑا فاسق و فاجر ہو جائے، ان 2 چیزوں کا وہ لحاظ لازمی کرتا ہے، ایک اللہ کا اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ یہ دیکھ لیں دنیا میں موجودہ دور میں یا پچھلی 2-3 صدیوں میں جو مسلمانوں کی غلامی کی دور تھے، مسلمان پسے ہوئے تھے، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے ذبح کا شکار تھے، تو جن لوگوں نے گستاخان رسول کے اوپر حملے کیے، ان کو تہہ تیغ کیا، قتل کیا، وہ کوئی بہت زیادہ دیندار لوگ نہیں تھے، بڑی سادہ لو طبیعت اور عاجزی، انکساری، تواضع، دنیاوی اور دنیا کا کوئی ایسا ان کے پاس سٹیٹس نہیں تھا، لیکن ان کے پاس کلمہ موجود تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب غازی علم دین، یہ جو لوہار کا بیٹا تھا، ان پڑھ، اللہ اکبر، قائد اعظم محمد علی جناح
اس کے وکیل بن گئے تو قائد اعظم نے عدالت میں کھڑے ہو کر علم دین کو کہا کہ اے علم دین، تو ایک دفعہ کہہ دے کہ میں نے اس راجپال کو قتل نہیں کیا، میں تجھے سزائے موت سے بچا لوں گا۔ تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ وہ کہتا ہے محمد علی جناح زندگی میں ایک ہی نیکی کی ہے، تو کہتا ہے اسی سے منکر ہو جاؤں، اسی کا انکار کر دوں؟ میں سزائے موت کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو میں نے جان قربان کی ہے، میں اس سے ڈینائی نہیں کروں گا، اس سے انکار نہیں کروں گا۔ سادہ لو طبیعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس کی اس نے تقریر سنی تھی اور اس سے یہ کام ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کا ایک خاص معیار ہے، خاص میرٹ ہے۔ اس کے لیے بہت بڑا سردار ہونا، نواب ہونا، چودھری ہونا، بڑی قوم کا ہونا، پیسہ زیادہ ہونا، تعلیم، ایجوکیشن، تعلیم، نصاب و کتاب، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میں چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں، اور جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے، جو میں نہیں چاہتا وہ کوئی کر نہیں سکتا، جو میں نہیں چاہتا وہ ہو نہیں سکتا۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ کیا خیال ہے؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں رہتا، یہ نصوص ہیں قرآن مجید کی، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کوئی لیکن ویکن کی گنجائش نہیں ہے، کوئی ایل و حجت یا کوئی چونکہ چنانچہ کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ یہ نص ہے قرآن مجید کی کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت اس کو ملتی ہے۔ دولت جو ہے نا، دولت، عہدے، منصب، یہ تو ساری دنیا کو اللہ دیتا ہے، بلکہ بعض دفعہ مسلمانوں سے زیادہ اللہ کافروں کو دے دیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آج دنیا میں دولت کافروں کے پاس زیادہ ہے، مسلمانوں کے پاس تھوڑی ہے، مسلمانوں کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے۔ دولت، خزانے، اس وقت ان کا محور اور مرکز وہ کافر ہے۔ تو اگر دولت کی بنیاد پر ہم سمجھیں گے کہ اس بندے پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہے، تو پھر تو کافروں پر اللہ کا فضل زیادہ ہے؟ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے فضل کا، اللہ کی رحمت کا یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک اس ساری زمین کائنات کی اہمیت ایک مکھی کے، مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتے۔ اللہ ان سے اتنے ناراض ہیں، اللہ ان سے اتنے خفا ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت کوئی نہیں ہے، یہ کچرے کا ڈھیر ہے۔ الدنیا لہو و لعب، یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ کوڑا اور کرکٹ ہے، یہ مٹی کا ڈھیر ہے دنیا۔ تو اس کی بنیاد پر یہ سمجھ لینا کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے اس کے اوپر اللہ کا فضل زیادہ ہے، یہ بالکل ہماری کم علمی اور غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ، اور یقین کریں کہ جاہلیت کے دور سے ملتی جلتی سوچ ہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے، گاڑی بڑی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں،
یہ کوئی اللہ کے نزدیک معیار نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک معیار ہے کہ آخرت کس کے پاس ہے۔ اللہ کے نزدیک اہمیت آخرت کی ہے، جنت کی اہمیت ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کسی کافر کو جنت کی خوشبو بھی سونگھنے نہیں دے گا، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت ہے، اللہ کے نزدیک اس کی امپورٹنس ہے، اللہ کو اس کی اہمیت کا علم ہے۔ اور دنیا میں کوئی کافروں کے پاس ٹیکنالوجی، مال و دولت، درہم و دینار، ڈالر اور پاؤنڈ، ملک، معیشت، اکانومی ان کے پاس سب سے زیادہ ہے۔ بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس مال و دولت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو لگتا ہے کہ اس وقت جو حق ہے وہ شاید کافروں کے پاس ہے۔ متاثر ہونے والے، لا علم، جاہلیت کے اندر گرے ہوئے، ہمارے احساس کمتری کے اندر مرے ہوئے کچھ مسلمانوں کی یہ سوچ بن چکی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نہیں، اس کائنات کے اندر سب سے بڑی اللہ کی جو نعمت ہے وہ دین محمد کی ہدایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تمام انسانوں میں سے انتہائی سلیکٹڈ در سلیکٹ، ایک کے بعد ایک آسمانی الہامی غور و خوض کے بعد، تقدیر اور مقدر کی کتابیں لکھنے کے بعد، اللہ اپنے خاص فیصلے کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے ہدایت کی طرف کس کو لے کر آنا ہے، بہتری کی طرف کس کو لے کر آنا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت صرف اس کو ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مال و دولت، دنیاوی سٹیٹس، جاہ و جلال، منصب، عہدے، یہ کوئی اللہ کے نزدیک جنت اور جہنم کے معیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی جنت اور جہنم کے معیار نہیں ہے۔ کافر بھی اللہ کے نبی کو یہ باتیں کرتے تھے کہ اگر محمد حق پر ہوتا تو ان کی بہت بڑی حویلی ہوتی، ان کے پاس بہت بڑا مکان ہوتا، اگر محمد سچے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پاس بیٹے ہوتے، ان کے پاس تو نہ آل اولاد ہے، نہ مال و دولت ہے، اور کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ہوں۔ ابو جہل کو دیکھو، عمر بن حشام کو دیکھو، عتبہ کو دیکھو، شیبہ کو دیکھو، غزوان کو دیکھو، صفوان کو دیکھو، امیہ بن خلف کو دیکھو، ابو سفیان کو دیکھو، یہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چوپال، بڑی بڑی حویلیاں، 15 بیٹے، اور بڑا روب، دبدبہ، فوج، قوت، طاقت، سلطنت، جو بات کہہ دیں وہ قانون بن جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے، محمد کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ کہنے لگے چلو اس کو برداشت کر لو، اس کی جڑ تو کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ تو ہے ہی نہیں، یہ تو جڑ کٹا انسان ہے معاذ اللہ، اس کی نسل نہیں ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے۔ نسلیں تو بیٹوں سے چلتی ہیں نا، تو یہ کب تک رہیں گے، کب تک رہیں گے؟ آخر جب فوت ہو جائیں گے تو ساتھ ہی چیز ساری ختم ہو جائیں گی۔ اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اور یہ جو لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ نے اپنے نبی کو نصیحت فرمائی، فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ
کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافروں کے وسائل، کافروں کے لگژری ماحول، کافروں کے بڑے بڑے محلات، فلا تعجب کا، کہیں آپ کو تعجب کے اندر نہ ڈال دیں، کہیں آپ کو حیرانگی کے اندر نہ ڈال دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، پانیوں پر کافروں کے پہرے، شیب ابی طالب کی گرفتاریاں، اور آل یاسر کے اوپر ظلم کے پہاڑ، حضرت بلال کوئلوں پر لٹائے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر کی ناک کی ہڈی مبارک توڑی جا رہی ہے، حضرت عثمان کو ناک میں دھواں دیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو طائف کے اندر پتھر پڑ رہے ہیں، مکہ سے جلا وطن کیا جا رہا ہے۔ کافر کہہ رہے ہیں کہ اگر محمد حق پر ہوتے، صحیح صراط مستقیم پر ہوتے، تو ان کی یہ حالت ہوتی، ان کے پاس دنیا کا بہت بڑا جاہ و جلال ہوتا، بہت بڑا لاؤ لشکر ہوتا، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو کافر یہ مائنس پلس کر کے، منفی جمع کر کے، آخر پہ نتیجہ کیا نکالتے تھے؟ کہتے تھے ہم حق پر ہیں، محمد حق پر نہیں ہے۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیاوی معیار، جس کے پاس دین کا معیار نہیں ہوتا، اس کا کوئی معیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ اپنے نبی کو تسلیاں دیتے ہیں، ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، کہ اے میرے نبی پریشان نہیں ہونا، ان ربک، تیرا رب جانتا ہے، ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، تیرے رب کو پتہ ہے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، صحیح کون ہے غلط کون ہے، صراط مستقیم پر کون ہے اور بھٹکا ہوا کون ہے، ہدایت پر کون ہے، گمراہی پر کون ہے، اللہ کے ساتھ کون ہے، شیطان کے ساتھ کون ہے، جنت کے راستے پر کون ہے، جہنم کے راستے پر کون ہے۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، یہ تیرا رب جانتا ہے۔ پھر اللہ نے مثال دی سورہ الملک کے اندر، فرمایا اے میرے نبی بتاؤ، مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بڑی زبردست مثال دی۔ اللہ اکبر۔ اب ہم سب بیٹھے ہیں اور ایک بندہ آئے، ٹانگیں اوپر کر لے، سر نیچے کر لے، سارے صحیح بیٹھے ہیں، اور وہ ہمیں سب کو آ کر کہے کہ میں ٹھیک ہوں اور آپ سب غلط ہیں۔ فرمایا مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، اے میرے نبی بتاؤ، جو ٹانگوں پہ چلنے والا ہے وہ ٹھیک ہے، جو منہ کے بل چلنے والا ہے وہ ٹھیک ہے؟ کون ٹھیک ہے؟ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، تیرا رب جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے، ہدایت پر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں ہدایت پر تھے؟ کیا معیار تھا؟ کیا میرٹ تھا؟ اگر ہمارے والا میرٹ تھا، اگر ہمارے والا معیار تھا، تو پھر تو حالات کچھ اور ہوتے، پھر تو ہدایت اور گمراہی کے معاملات کچھ اور ہوتے۔ کون ہدایت پر، کون گمراہی پر، کون اللہ کے ساتھ اور کون شیطان کے ساتھ؟ یہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا، گمراہ، میرٹ سے ہٹے ہوئے، بیلنس سے بھٹکے ہوئے،
جن کے ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتے، یہ پروپیگنڈے بہت کرتے ہیں، پروپیگیٹ بہت کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جو میں بینک کا مینیجر بن گیا ہوں، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میں جسٹس بن گیا ہوں، یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر۔ وہ مولوی بیچارہ سوچتا ہے کہ پھر غضب سارا میرے اوپر ہی ہے۔ غور کریں، کوئی کہتا ہے میرے رب کا فضل ہے میں یہ بن گیا، میرے رب کا فضل ہے میں یہ بن گیا، تو جو دین کا کسٹوڈین ہے، جو دین کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، جو دین کا سپوکس مین ہے، جو دین کے بارے میں بولتا ہے، وہ تو نہ وکیل ہے، نہ وہ جج ہے، نہ وہ پائلٹ ہے، نہ وہ انجینئر ہے، نہ اس کے پاس کوئی بہت بڑا محل ہے، نہ اس کے پاس کوئی دنیاوی عہدہ، جاہ و جلال، کوئی منصب ہے۔ پھر وہ سوچے گا، بولے گا نہیں، کیونکہ پروپیگنڈوں کے اثرات الٹیمیٹ ہوتے ہیں۔ پروپیگنڈے ہمیشہ انسانی رویوں پر انمٹ لیکن غیر محسوس نقش ضرور چھوڑتے ہیں، پروپیگنڈوں کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ وہ سارے کافر جو ہیں، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی کے اندر یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلواتا ہے کہ اے میرے نبی، یہ جو سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین کبھی آپ اس کے ابتداء میں پڑھیں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیلا من رب العالمین۔ کبھی غور کیا ہے نا یاد پر کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہر انسان کو تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، ہر انسان کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کافر پروپیگنڈا کر رہے تھے ہم ٹھیک ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں، ہم جو مشرکین ہیں 360 بتوں کے پجاری ہیں، ہم سے بڑا توحید پر کوئی نہیں، ہم سے بڑا دین ابراہیم پر کوئی نہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور اللہ کے نبی محمد جو ہیں معاذ اللہ یہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور کہنے لگے کوئی مجنون ہے، کوئی کہنے لگا یہ جادوگر ہے، کوئی کہنے لگا کہ ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کیا؟ اللہ اکبر، انک لمن المرسلین، اے میرے نبی پریشان نہیں ہونا، توجہ کس کی طرف رکھو؟ آسمان کی طرف رکھو، جبرائیل کی طرف رکھو، قرآن کی طرف رکھو، ان پاگلوں، احمقوں، بے وقوفوں، کم عقلوں، جاہلوں کی طرف توجہ نہ کرو، ان کے پروپیگنڈوں کے اوپر غور نہ کرو۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ نبیوں کے اندر سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور اللہ گواہی دے رہا ہے آسمان سے کہ صراط مستقیم پر کون ہے؟ میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی صراط مستقیم، کہ صراط مستقیم پر کون ہے؟ فرمایا میرا نبی محمد ہے۔ اگر صراط مستقیم پر میرا نبی محمد نہیں تو پھر کون صراط مستقیم پر ہوگا؟ کون صحیح راستے پر ہوگا؟ کون توحید کی بات کرے گا؟ کون اللہ کی ترجمانی کرے گا؟ کون آسمان کے پیغام کو دنیا کے اندر پھیلائے گا؟ علی صراط مستقیم۔ کافروں کے پروپیگنڈوں کا اللہ نے سورہ یاسین کے اندر بڑا زبردست جواب دیا۔
پھر اللہ نے ان مسلمانوں کو تسلی دی جن کے اوپر ظلم ہو رہے تھے، جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں، جن کو بیجا تنگ کیا جا رہا تھا، جن کو دین کی پاداش میں زچ کیا جا رہا تھا، جن کو حق پر ہونے کے باوجود ان کو تنقید کے لیے تختہ مشق بنایا جا رہا تھا۔ صرف ان کا جرم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے قالوا ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ نے پھر وہ انطاکیہ بستی کی مثال دی ان کے لیے کہ اے میرے نبی، اس بندے کو دیکھو، حبیب نامی وہ بندہ تھا کہ جس نے نبیوں کی تصدیق کر دی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، رجل یسعی، دوڑتا ہوا آیا، اپنی قوم کو کہنے لگا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اس کو نبیوں کی تکذیب کیوں کرتے ہو؟ یہ تو صراط مستقیم پر ہیں۔ انہوں نے نبیوں کو چھوڑ دیا اور اس ماننے والے کو اس کے پیٹ پر اتنی چھلانگیں لگائیں کہ اس کی انتڑیاں بھی باہر آ گئیں، اس کے پیٹ پھٹ گیا اور وہ اپنے رب کو پیارا ہو گیا۔ اللہ سورہ یاسین کے اندر نبی کو، نبی کے مظلوم صحابہ کو، مقہور حالت کو، گری ہوئی معیشت کو، کافروں کے چڑھے ہوئے لشکروں کو، اللہ اپنے نبی اور نبی کے صحابہ کو یہ تسلیاں دے رہے ہیں علی صراط مستقیم، کہ صراط مستقیم پر کون ہے؟ صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پاگلوں کا علاج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پاگلوں کا، جن کے دماغ ٹھیک نہیں ہوتے، یہ کبھی پاگل خانے میں جا کے دیکھیں کہ لوگ، وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے پاگل خانے کا، وہ خود بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اگر سارے پاگل خانے کے مریض، پاگل، کم عقل، بے وقوف مل کر اکٹھے ہو کر، یک آواز ہو کر یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ ہمارا ڈاکٹر پاگل ہے، ہمارا ڈاکٹر پاگل ہو گیا، تو کیا خیال ہے ڈاکٹر کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ سوچے کہ ہاں ساری دنیا تو جھوٹ نہیں بولتی نا، شاید میرے اندر بھی کوئی خرابی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نہیں، جب تک اس ڈاکٹر کو پورا یقین نہیں ہوگا کہ میں صحیح ہوں اور یہ غلط ہے، میں صحیح ہوں اور یہ غلط ہے، یہ پاگل ہے میں ٹھیک ہوں، یہ احمق ہے میں باعقل ہوں، ان کے پاس شعور نہیں ہے میں ذی شعور ہوں، یہ بیمار ہے میں تندرست ہوں۔ اور اگر ڈاکٹر ہی کچھ سمجھنا شروع ہو جائے کہ شاید، وہ جس کی شاعر مثال دیتا ہے نا کہ خدا کو سامنے پایا وہ بھی روبرو آئے، نہ جانے بے خودی میں کر دیا سجدہ کدھر میں نے، وہ نہیں ہے۔ ہماری طرح کے کمزور ایمان والے، کمزور، کہ جس طرح لوگ، ساری دنیا تو جھوٹ نہیں بولتی نا، ہمارا ایمان کیا ہے کہ جو ساری دنیا بولے، ساری دنیا کہے کہ ساری دنیا کیا کہہ رہی ہے، ساری دنیا کیا بول رہی ہے، میرا پورا محلہ، میری پوری قوم، میرا پورا گاؤں، ولیج، میرا پورا شہر کیا بول رہے ہیں، اور آپ کیا بول رہے ہو؟ آپ وہ بات کرو جو اکثریت کی بات ہے تو ٹھیک ہوگی۔ اگر اکثریت کے برعکس کوئی بات کر دو گے تو لوگ کہیں گے نہیں، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، یہ مجھے تھوڑا غور کرنے دو، سوچنے دو اس پر۔ میرے محترم بھائیوں، نہیں، حق پر ہونے کے لیے اکثریت کا ہونا ضروری نہیں ہے، حق پر ہونے کے لیے اکثریت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک بندہ بھی حق پر ہو، اللہ کی تائید اسی کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ عزیز بھائیوں، سب سے زیادہ میں خوش قسمت ہوں، آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے اربوں انسانوں کو ریجیکٹ کر کے، ان کے رنگوں کو چھوڑ کر، ان کی نسلوں کو چھوڑ کر، ان کے ملکوں کو چھوڑ کر، ان کی تعلیم، ایجوکیشن، ان کی ٹیکنالوجی کو چھوڑ کر
اللہ نے ہدایت کے لیے میرا انتخاب فرمایا ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ۔ اس پر مجھے اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں، نہیں، ہمیں اس کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ میرا باپ مسلمان ہے، ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہماری نسل پوری مسلمانوں کی ہے۔ جو نو مسلم ہوتے ہیں، جو نیا